پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے درود پاک کی فضیلت۔ درۃ الناصحین میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مالدار شخص تھا جس کا کردار کچھ اچھا نہیں تھا، مگر اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور مسخ ہو کر یعنی چینج ہو کر اس قدر بھیانک ہو گیا کہ جو دیکھتا تھا وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ کیسی خوفناک شکل بن گئی ہے اس کی۔ اسی قسمہ پرسی کے عالم میں اس نے فریاد کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ بس اتنا ہی عرض کیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک سفید پرندہ اترا اور اس نے اپنا پر اس شخص کے چہرے پر پھیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ چمک اٹھا اور فضا مشکبار ہو گئی اور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے ہوئے درود شریف نے اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم فضا میں چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور ان کا کچھ کردار، ان کے ریولیوشنز انشاءاللہ ان کا آج بھی بیان جو ہے وہ رہے گا۔ تلاوت کلام پاک کی جانب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد فضیل رضا عطاری، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا فضیل بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے، اور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت مولانا استاد قبلہ محمد آصف عطاری مدنی ادامہ ذلہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا استاد صاحب، اللہ آپ کا نام بھی مبارک فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اویس بھائی ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں انشاءاللہ، ان سے ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ خالد مدنی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ آئیے ابھی بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے، ہم بھی مدینے، ہم بھی مدینے
بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری باہوا، کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، صفِ ماتم اٹھے خالی وہ زندہ، ٹوٹی زنجیریں گناہ گاروں، چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، قرض لیتی، ہاں قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری باہوا، کیا ہے ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری باہوا، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری باہوا، کیا ہے تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ، سر سے پا تک ہر ادا گیتا جواب، خوب روموں میں نہیں تیرا جواب، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ارے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کیا یہ تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کیا یہ تصویر، ہاں کیا یہ تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، عشق شفر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا، چاندور یوں اختر شماری واہ واہ، میں فدا یوں چاند پر، ہاں میں فدا چاندور یوں اختر شماری واہ واہ، انگلیاں گے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر
کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں آج نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، کچھ نہیں بو کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی گے، کیا مدینے سے صبا ہو کے باہر آئی گئے، کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اور بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں ہاں بیچ میں بیچ میں ہاں بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، خود رگے پردے میں آئینہ عکس خاص پا بھیج کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ، خود رگے پردے میں آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی راہ داری واہ واہ، صدقے اس نعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے 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 دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارے دل بیدار نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔
غریبا اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام کا موضوع ہے خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ استاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم فضائل بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور بیان کرنے چاہیے۔ میں یہ چاہوں گا آپ اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ کچھ تربیت فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت یہ ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ صحابی کا تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا تو وہ صحابیت سے مشرف ہوئے۔ تو تعلق ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اہل بیت یہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کا تعلق بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ تو جب ہم متعلقین کا ذکر کریں گے تو جس کے وہ متعلق ہیں اسے خوشی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلقین چاہے وہ اہل بیت اطہار سے ہوں چاہے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہوں، ان کا جب ہم ذکر کریں گے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے تقاضے پر بھی عمل ہوگا کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت سچا عشق رکھتے ہیں تو جو بھی چیز آپ سے نسبت رکھنے والی ہے، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، کیا بات، وہ پتھر ہو، وہ لکڑی ہو، وہ کوئی بھی چیز، لوہا ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، واہ، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور جس زمین پہ آپ تشریف فرما ہیں وہ چاہے وہ زمین ہو، وہ گنبد مبارک جو آپ کے روضہ انور کے اوپر بنا ہوا ہے چاہے وہ ہو، تو ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی جو بے جان ہے، بظاہر جمادات میں سے ہے، جی، لیکن جو جاندار ہیں، جو متعلقین ہیں، جو جیتے جاگتے رشتے میں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک رفاقت کے رشتے میں اور ایک نسب کے رشتے میں، واہ، تو جب دونوں کا ذکر خیر کریں گے تو پھر ہمیں کشتی بھی نصیب ہو جائے گی اہل بیت کی، اور ستارے جن کو دیکھ کے کشتیاں صحیح سمت چلا کرتی ہیں اور اپنی منزل پر پہنچا کرتی ہیں وہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ جب کشتی بھی سلامت اور ستارے بھی سلامت تو پھر ہم منزل پہ کیوں نہیں پہنچیں گے، اور وہ منزل ہے اللہ کی رحمت سے جنت۔ واہ واہ واہ، کہ جنت میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے گن گاتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں جی سلمان بھائی، جیسا کہ بڑا زبردست ایک محبت بھرا تعلق اور ایک پیچ اپ جو آصف مدنی بھائی نے بیان کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو انہیں اہل بیت اطہار سے کس قدر پیار اور محبت تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اور مدینہ العلمیہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم، اللہ، میں کہتا ہوں کہ یہ سلمان بھائی اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پر کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنی زبردست باتیں اس کے اندر یہ تحریر ہیں۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی عقیدت و محبت تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مدائن پر فتح نصیب کی اور مال غنیمت مدینہ منورہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مال آپ کے حکم پہ جمع کرنے لگے۔ سب سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، یعنی اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا کیجیے۔ کیا بات، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالرحب والکرامہ،
یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت یعنی عزت کے ساتھ ہے، واہ جی واہ، اور آپ نے 1000 درہم جسے یوں کہیں چشمے ماں روشن دل ماں شاد، اللہ اکبر۔ بالکل جی، تو 1000 درہم جو ہے وہ انہیں دیے، انہوں نے اپنا حصہ لیا اور چلے گئے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا حصہ مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ بر رحبی والکرامہ، واہ جی، یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامت و عزت کے ساتھ انہیں بھی 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا حصہ انہوں نے مانگا، تو آپ رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ بر رحبی والکرامہ، کہ بڑی پذیرائی اور کرامت کے ساتھ، اور انہیں آدھے یعنی 500 درہم یہ دیے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں نے اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کیا ہے کہ جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ تو کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم عطا کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر آپ کے اندر موجیں مارنے لگا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں بالکل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہیں ان کے برابر حصہ دوں تو تم جاؤ پہلے حسنین کریمین جیسا باپ تو لے آؤ، اللہ اکبر، ان کی والدہ جیسی والدہ، ان کے نانا جیسا نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے ماموں جیسا ماموں، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں، اور تم نہیں لا سکتے۔ واہ، اور فرمایا کہ ابوہما فعلی المرتضی، ان کے والد علی المرتضی شیر خدا ہیں، امہما ففاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سید فاطمۃ الزہرا ہیں، جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، عمہما جعفر ابن ابی طالب، ان کے چچا جعفر ابن ابی طالب ہیں، خالہما ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی خالائیں یہ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، بڑا پیارا بیان فرمایا فضیل بھائی نے۔ ایک اور انتہائی اہم بات ہے ذکر میں فضیل بھائی، قابل غور ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ذکر کریں تو ادب کے ساتھ کریں، بے شک، چاہے ذکر اہل بیت ہے، چاہے ذکر صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، تو ذکر ہو تو ادب کے ساتھ ہو، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی بے ادبی کا شائبہ یا پہلو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی ایسے ہی، ورنہ پھر یہ اپنے آپ کو ایک بربادی میں ڈالنے والی بات ہے۔ سر بالکل بات وہی ہے کہ جو شان والا ہو نا، جی، اس کا ذکر کرنے میں اگر انداز میں کوتاہی ہو جائے، اس کے ذکر کرنے کے اندر اس کا جو شایان شان رتبہ وہ نہ جھلکے، پھر مزہ نہیں آتا۔ صحیح پھر وہ شخص خود ڈیگریڈ ہوگا جو ذکر کرنے میں کمی کرے گا، صحیح جو ذکر کرنے میں ڈنڈی مارے گا، صحیح، وہ شخص ڈیگریڈ ہوگا۔ شان والے کی شان میں تو کوئی کمی نہیں کوئی آئی، کمی نہیں ہے، سورج تو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، سبحان چاند تو روشنی دے رہا ہے۔ اگر یہ سورج کی آب و تاب کو بیان کرنے میں اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو سورج کی آب و تاب پہ کوئی فرق نہیں آتا، درست، نہ چاند کی ٹھنڈک اور اس کی روشنی میں کوئی فرق آتا۔ واہ واہ تو عظمتوں والوں کی عظمتیں تو قائم ہی رہتی ہیں، واہ واہ واہ، ان عظمتوں والوں کی عظمت کو بیان کر کے جس نے عظمت بانی تھی ہاں ہاں، وہ محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ اگر ہم ان عظمت والوں کا ذکر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کریں گے، اور دل کے اندر ایک عشق ان کا موجزن ہوگا، ان کا ادب موجزن ہوگا، تو ہمارا اپنا بیڑا بھی پار ہوگا اور ہمیں بھی ان کے صدقے عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا بڑی دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا نا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے یہ بچو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیسا تذکرہ فرمایا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی کہ سورج طلوع نہیں ہوتا مگر بہترین شخص زمین پر یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے کہ من ابغض علی فقط ابغضنی، کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس طریقے سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، تو یہ پتہ چلا کہ ان سے ان کا ادب جو ہے یہ خود حضور علیہ السلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے مقام پر بڑی پیاری بات کہی ہے، شان والوں کا ذکر کیا ہے اور کیسے پیارے انداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پر
عرش سے پار سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست. وہ بھی سارے بالا ہیں صحیح. لیکن ان سارے بالاؤں سے اعلیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو یہ ایک انداز ہے، ذکر کیا جائے، ادب کے ساتھ کیا جائے، احترام کے ساتھ کیا جائے، ورنہ مدنی چینل کے ناظرین اگر بے ادبی کی جائے تو یاد رکھیے کہ جن کا ادب دین نے، اسلام نے، قرآن نے بیان کیا ہے، رکھا ہے، ان کی بے ادبی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. عام ایک مسلمان کی توہین اور اہانت کرنا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، یہ گویا کہ سور کے خون میں ہاتھ رنگنے سے زیادہ برا ہے. یہ تو ایک عام مسلمان کی عزت اور حرمت کی بات ہے. یہ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار ہیں. تو ہمیشہ ذکر کیا جائے، ادب کے ساتھ کیا جائے، احترام کے ساتھ کیا جائے اور شان کے ساتھ ہی کیا جائے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سکھا رہا ہے. الحمدللہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہی ایک شان بیان کرنے کا طریقہ یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جب ان کے نام لیے جائیں تو ادب کے ساتھ لیے جائیں، جھکا کر لیے جائیں. ہاں، جس طرح عام ایک دوسرے بندے کا نام لیتے ہیں نا، بھائی خالد آیا، خالد نے کہا، ہم تو خالد بھی خالد بھائی کہتے ہیں. مطلب مدنی ماحول میں تو ہمارا انداز ہے فضیل بھائی نے کہا، یہ اس سے ہٹ کے عام نارمل لینگویج میں بھی فلاں آیا، فلاں نے کہا، شمس آیا، شمس نے کہا، فہد آیا، فہد بولا، جامی آیا، جامی بولا، یہ ہوا وہ ہوا، ساجد آیا، ساجد نے کہا. تو یہ تو ایک مطلب اس کو کیا کم از کم یہ بولیں کہ ایک محبت بھرا انداز یہ نہیں ہے. آپ بھی بھائی آئے، بھائی نے کہا. میں نے دیکھا ہے فضیل بھائی، اسی معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اولاد کو آپس میں ایک محبت اور پیار کے رشتے میں جڑا ہوتا ہے تو وہ بھائی جان کہہ کے بلاتے ہیں. ایسا ہی بھائی جان نے یوں کہا، بھائی جان یوں کہہ رہے ہیں. عام اپنے بھائی کو ذکر کرے تو بھائی جان بولے، اور جب اتنی مبارک ہستیوں کا ذکر کرے تو عام جس طرح ایک مطلب گلی میں گھومنے پھرنے والے بندے کا نام لے رہے ہیں ویسے نام لیں. تو یہ تو پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کسی عقل مند پر یہ دشوار نہیں ہے. ہر بات میں یہ کہہ دوں، یہ ضروری بھی نہیں ہے العاقل تکفیہ الاشارہ، بلکہ یہ تو ربع اشارۃ ابلغ من عبارۃ ہے. جی خالد بھائی. سلمان بھائی، الفاظ اور انداز سے آداب جھلکتے ہیں. واہ، یعنی آپ یہ دیکھیے آپ کی کہ تربیت والد کیا ہونا، ہے؟ جی آپ والد ہونا ایک رشتہ ہے نا. جی، کوئی یہ کہے میرے ابو آئے تھے، میرے بابا آئے تھے اور میرا باپ آیا تھا، ہاں جی، کتنا فرق ہے باتوں میں. جی. یعنی باپ تو پھر بھی باپ ہی رہے گا، والد پھر بھی والد ہی ہے، ایک ہی رشتہ ہے یہ. جی. لیکن تربیت بتا رہی ہے، انداز بتا رہے کہ اس کو آداب کتنے سکھائے گئے ہیں. صحیح. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں میرے ابو جان نے یہ کہا، یہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرا باپ یہ کہتا ہے، ہاں جی، تو یہ سننے والے کو بھی برا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو سے کوئی انبن چل رہی ہے، کوئی بری بات ہے، کوئی ان کی بات ناگوار گزری ہے. اسی طرح جب ہم ان نفوس قدسیہ کی بات کرتے ہیں جن کو ایک رشتہ محبت ہے، علاقہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، اور جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے، تو ان سے رہنمائی پانے والے جب ان کا نام لیتے ہیں تو یقیناً ادب کے ساتھ لیتے ہیں. نام بھی لیں گے تو ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلاف کا نام لیں گے، دیگر اولیاء کا نام لیں گے، ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آج تذکرہ ہے تو کئی القابات علماء نے آپ کے بیان فرمائے، آپ کی تاریخ میں لکھے. اور یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ نام کا زیادہ ہونا یا القابات کا زیادہ ہونا بندے کے زیادہ اوصاف ہونے پر دلیل رکھتا ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں، یہ کتاب فیضان فاروق اعظم کا جیسے تذکرہ کیا گیا، اس میں بیان کیا گیا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا نام بیان کیا گیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پچھلی آسمانی کتابوں میں رہے تو ان کی عظمت اور شان کا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. تو بندہ مومن جب تذکرہ کر رہا ہو ان کا نام لے تو پتہ تو چلے نا کہ ادب والا گفتگو کر رہا ہے. اور فاروق اعظم کہہ کر حضرت عمر سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گویا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کو سنبھالنے والے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کی تعلیمات کو عام کرنے والے. مرحبا، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے، خالد بھائی نے بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ الفاظ انسان کا وے آف ٹاک کی، اس کی تربیت
اور اس کا انداز بتاتا ہے کہ کیا اس کی تربیت ہے، کیا اس کا انداز ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فضیل بھائی ہمارا جو ایک شعبہ ہے المدینہ العلمیہ، جی یہ تحریر اور تصنیف سے تراجم بہت کچھ ماشاءاللہ اس کے ذیلی شعبہ جات بھی ہیں۔ میں چاہوں گا استاد صاحب رکن مجلس بھی ہیں اس کے ماشاءاللہ شعبے کے، تو میں یہ چاہوں گا استاد صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جب ہم کتاب میں کہیں پر کسی صحابی رسول کا نام لکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے، کیا اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح نام لکھیں گے صحابی کا، صحابیہ کا یا بزرگوں کا؟ اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں۔ اس کے لیے تو ظاہر بدیہی سی بات ہے کہ امیر سنت کی تربیت کے صدقے یہ ہدایات لکھ کے دی ہوئی ہیں، واہ، لکھ کے ہر شعبے ہر شعبہ لکھ کے دی گئی ہیں کہ حضرت سیدنا کا لفظ آپ استعمال کریں گے، اور ان کا کوئی خاص لقب ہے، جیسے حضرت فاروق اعظم جی، یا عمر آئے گا نا تو عمر کے ساتھ فاروق لکھیں گے، واہ، پھر آگے تردی لکھیں گے رضی اللہ عنہ، کیا بات، اور اسی طرح ولی میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں اگر، پھر حضرت سیدنا مثلا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمت اللہ علیہ، جی، تو مقصد یہ کہ وہ لفظ پر آتے ہی قاری جو پڑھنے والا ہے نا واہ وہ ایک مرتبہ الرٹ ہو جائے کہ میں کسی عام بندے کا نام نہیں پڑھ رہا۔ واہ 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 واہ، یہ تحریر کے اندر ہمارے شامل ہے، ممکن ہی نہیں کہ ہم اس انداز سے نام ڈالیں کہ پڑھنے والا گزر جائے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کس عظیم ہستی کا نام پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہر شعبے، خواہ وہ درسی شعبہ ہو، واہ، خواہ وہ اصلاحی شعبہ ہو، خواہ وہ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت ہو، سبحان اللہ، خواہ وہ بیانات کا شعبہ ہو، خواہ وہ ملفوظات مدنی مذاکرے کا شعبہ ہو، خواہ وہ تراجم کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہے، معنی فیضان مدینہ کوئی بھی شعبہ ہے، کیا بات، یہ الگ سے ایک مجلس ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر، ہماری تحریر کے اندر ممکن ہی نہیں کہ لکھنے والا اس اصول کو نظر انداز کر، اللہ اکبر، کہ جسٹ لائک وہ ایک نارمل فرد کی طرح جناب اس کا نام لکھ کے آگے چلا جائے۔ وہ نام بتائے گا، لکھنے کا انداز بتائے گا کہ یہ کسی عظیم ہستی کا ذکر ہو رہا واہ واہ، ہے، یہ ہے ہمارا رول۔ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین تربیت، بالکل اس پر جی آنا ہے۔ اس میں سلمان بھائی آپ نے تربیت کے حوالے سے بات کی نا، اور جو استاد صاحب نے بات کی، اصل مسئلہ ہے طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا۔ جی، جیسے ہی وہ اسلامیات پڑھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ رات دعد لکھ کے اور سعود لکھ کے اور یہ آگے چلتے ہیں۔ اصل پرابلم ان کا ہوتا ہے کہ ان کو 3 گھنٹے میں کرنا ہے پیپر حل، اور یہ کہیں گے کہ یار ہم ہر جگہ پر یہ لکھنے بیٹھیں گے تو پیپر کے اندر کیا کریں گے۔ لیکن میں آپ کو سلمان بھائی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں تو خیر 25-26 سال پہلے میٹرک پڑھی، اس کے بعد انٹر، پھر بی کام وغیرہ کیا۔ جہاں جہاں پر اسلامیات کا پیپر آیا الحمدللہ مکمل درود پاک لکھا، جہاں پہ صحابہ کرام کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس ماحول کی برکت سے اللہ کا کرم ہے کہ نمبر اچھے میں اچھے ملے، کیا بات، ٹھیک ہے، 90% کسی اس کے اندر نمبر آئے ہو نہ آئے ہو، اس کے اندر ضرور آتے تھے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ پورا لکھتے ہو تو یہ کر کیسے لیتے ہو؟ تو میں نے کہا یہ لکھنے کی برکت سے اللہ پورا کروا دیتا ہے، واہ واہ واہ، لکھنے کی برکت سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ مرحبا، تو یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ یہ پیغام ہے کہ یہ بھی اپنی تحریروں کے اندر پورا لکھیں، مرحبا، انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی اور اللہ نے چاہے اس سے دیگر اجر بھی ملے گا۔ اور ساتھ مشکل نہیں ہے لکھنے میں، اگر آپ مشق کریں گے نا پریکٹیکل، ہاں جی، تو یہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ کرے گی، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا لکھنے۔ ایسی بات، درست فرمایا۔ یہ اچھے انداز اپنائیں گے، اچھے ماحول کی برکت سے یہ ملیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ رہیں اور اس کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پرٹیکولر ہم آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدبر ہیں جی، کہ ایک کتاب لکھی گئی 100 افراد کے اوپر، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کا ذکر یعنی ایک رولر کے طور پر کیا گیا، ایک فرما رواں کے طور پر کیا گیا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی جو ان کا حصہ تھا وہ کام لیا اور بڑا زبردست انہوں نے کام کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے بعد آپ کو ملا، اس کو جس انداز کے ساتھ ترکیب کی، اس کے لیے ضرورت ایسے افراد کی تھی کہ اس طرح کا کام کیا جائے جو وہاں جا کر عمال یعنی کلیکشن کرنے والے ٹیکسز کے یہ سنبھالیں، گورنر مقرر ہوں، اس طریقے سے دیگر فوجی افسران وغیرہ مقرر ہوں، یہ ساری ترکیب ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز کے بعد پہلے آپ دائیں نظر فرماتے، پھر بائیں نظر فرماتے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی یا ان سے تعلق رکھنے والے جنہیں ہم تابعی کہتے ہیں،
یہ جتنی اچھی نماز جو پڑھ رہا ہوتا اس کو نماز کے بعد کس جگہ کا گورنر بنا دیتے، اللہ اکبر، کسی جگہ کا قاضی مقرر فرما دیتے، کسی جگہ کا عامل مقرر فرما دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے بھی اشخاص ہیں، ان کا بھی تجربہ ہے، مگر آپ ان کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں اور مقرر فرما دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے گا وہ مسلمانوں کے کام بھی اچھے طریقے سے. اللہ اللہ اللہ. آپ پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں نمازوں کے حوالے سے. جو نماز با جماعت میں حاضر نہ ہوتے انہیں آپ ہٹا بھی دیتے ہیں ان کی سیٹ سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دیگر تو اچھے مطلب معاملات ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں سستی کرے وہ مسلمانوں کا کام کیسے پورا کرے گا؟ آپ کی یعنی یہ جو وجہ انتخاب ہوتا، جو آپ کی یہ سلیکشن ہوتی تھی، یہ اس کی وجہ جو ہے وہ نماز ہوتی ہے. جو جتنی اچھی نماز پڑھے گا یا نمازی ہوگا اس کو آپ مقرر فرماتے ہیں. واہ سبحان اللہ. جو غلام لمبی نماز پڑھتا تھا آپ اس کو آزاد کر دیا کرتے. کیا بات ہے، یہ نماز سے محبت ہے. سبحان کہ گورنر بنانے کے بعد ریٹن میں باقاعدہ مکتوب ان کو لیٹر جاری کیا کرتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے. اللہ. جس نے اس کی حفاظت کی جی اس کے اور اس پر پابندی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. سبحان اللہ. اور جس نے نماز ضائع کر دی وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا. اللہ. مطلب یہ کہ ایک احساس ذمہ داری کا سمجھ لو ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے. یہ احساس ذمہ داری ہے کتنا؟ اگر احساس ذمہ داری کا لیول یہ ہے کہ وہ نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو پھر یہ احساس ذمہ داری سمجھنے کامل ہے. جہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جو فرض ہے اس کو پورا کرتا ہے تو وہ عوام کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے گا، ان کے فرائض کو بھی پورا کرے گا. تو جو خالق کا نہ بنا وہ مخلوق کا کیا بنے. اللہ سبحان اللہ. کیا یہ بھی اچھی بات ہے. ہم اپنا جائزہ لیں. آپ کیا خیال فرماتے ہیں اب فضیل بھائی؟ ہمارے ہاں جیسے انتخاب ہے، کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں دیگر چیزیں تو شاید ہم بہت ساری غور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دیانت ہے یا امانت ہے یا اس طرح عبادت ہے، اس کا اتنا ہمارے ہاں ہوتا نہیں. یہ رشتہ ہی دیکھنا ہے، رشتے کی بات ہی آپ لے لیں، رشتے میں ساری چیزیں دیکھ لیں گے. ابھی کمائی کیسی ہے، اچھا کیا کماتا ہے، کیا اس کی انکم ہے، حلال حرام تو پیچھے ہی رہ گیا. مطلب کرتا کیا بھی، کیا کماتا ہے، کیا کاروبار ہے، کیا گھر ہے، ادھر ہی مطلب اسی کے اوپر نپٹا کے وہ آ جائیں. بالکل. میں اصل میں جب آپ نے سلیکشن کی بات کی نا تو میں جو ہے نا وہ اسی پہ آنے والا تھا کہ اصل سلیکشن تو کی جاتی ہے داماد کے اندر. جی ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہماری برادری ہے اور ایک ماحول کی وجہ سے ایک نام ہوتا ہے تو کئی لوگ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں، کرتے ہیں. تو اب اچھے ماحول کی وجہ سے شعور تو پیدا ہوا ہے کہ آیا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، اور جو ہے نا یہ نمازی. مگر اب بھی جو ہے نا نماز کے تعلق سے اتنا نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے جو ہے نا وہ کسی کا انٹرویو لیا ہو اور سب سے پہلے پوچھا ہو کہ بھائی آپ نماز کون سی مسجد کے اندر پڑھتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ مطلب میں نے آج تک وہ ہاں ایک اسلامی بھائی گئے تھے، انہوں نے اپنی بچی کے لیے ضرور پوچھا تھا کہ بھائی آپ سب سے پہلی بات کی آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہیں پر انہوں نے ان کو نماز کی دعوت بھی جو ہے نا وہ پیش کی. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے جو کہا کہ جو سیکنڈ کوسچن ہوتا ہے نا بس وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کماتا کہاں سے ہے. والد پر جو ہے نا وہ سمجھوتا کر لیں گے، والدہ پر سمجھوتا کر لیں گے، بھائی کمائی کیسی ہے، کمائی تگڑی ہے، ہماری بیٹی کو اچھا رکھے، بھوکی تو نہیں مرے گی، بھوکی تو نہیں. بس یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کامل شخصیت ہے، اگر ان کا یوں سمجھے کہ انتخاب کرنے کا وصف دیکھیں تو انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو داماد بنایا. کمائی کتنی ہے یہ بھی بات کنسیڈر والی تو ہے، لیکن حلال ہے یا نہیں ہے، کام کیا ہے، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. اور بیٹی ہماری کم از کم بھوکی تو نہیں مرے گی. بھوکی مرے گی یا نہیں مرے گی، بھوکا تو ویسے بندہ مر جائے ہمارے ہاں تو اس کے چانس تقریباً ناممکن ہی ہے. جس پہلو کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بیٹی شادی کے بعد بھوکی تو نہیں مرے گی، ایسا واقعہ تو میں نے کبھی ہم نے بھی نہیں سنا، کبھی کھانا نہیں ملا ہوتا ہے شاید کہ کہیں بھوکی تو نہیں مر جائے گی، کہیں بھوکوں میں تو رہے گی، ایسا نہیں ہوتا. وہ چاہے زید کے گھر بیاہ کے جائے چاہے بکر کے گھر بیاہ کے جائے، یہ ذہن بنا لے کہ اس کا جو رزق مقدر میں لکھا ہے نا وہ ملے گا، اس کو زید کے گھر بھی ملے گا. ایسی بات ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ بکر کے گھر بھی ملے گا. جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کا ہاں نکاح کر دیا امارت اور غربت کی بنا پر. جی وہ امیر غریب ہو گیا
और गरीब अमीर होगा। होता है ऐसा, कई बार होता है। ऐसा اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اپنے سلیکشن میں، اپنے انتخاب میں ہمیں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ عبادت کا انداز جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں کانشیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے دیکھیے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارے اسلاف کی سیرت بڑی ہی پیاری ہے. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت سید ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر وجد طاری ہوا. 3 شبانہ روز یعنی رات دن گزر گئے. حضرت جنید بغدادی کے ہم اثر تھے. کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی حالت عرض کی کہ آپ 3 دن اور 3 رات سے وجد کی کیفیت میں ہیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال ہے. عرض کی نمازوں کے وقت میں ہوشیار ہو جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے. ایک اور واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، 2 عبادت گزار 50 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے. 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک کے جسم میں خطرناک بیماری لگ گئی. اس نے آہوزاری کی اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح التجا کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت بجا لایا، پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں تو نے مبتلا کر دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا، اس سے کہو تو نے جو عبادت و ریاضت کی وہ ہماری ہی عطا کردہ توفیق ہے، وہ میرے احسان اور میری مدد کا نتیجہ ہے. باقی رہی بیماری تو اس میں نے تجھے اس لیے مبتلا کیا تاکہ تجھے ابراروں کے مرتبہ پر فائز کر دوں. تجھ سے پہلے کے لوگ تو بیماری اور مصائب کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور تجھے تو میں نے بن مانگے ہی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ بیماری بھی جب کسی بندہ مومن کو ملتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بیماری پر صبر کرنے کی اور اس پر اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے. میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہیں، میری مشکلیں گر تیرا امتحان ہے، تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے. گناہوں کی میری اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو مٹا میرے مولا. آپ نے دیکھا اللہ کے بندوں کو جو بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. اگر ہمیں بھی کبھی بیماری آ جائے تو گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر و عافیت کی دعا کیجیے، صبر کیجیے اور اس بیماری پر ملنے والے اجر کو حاصل کیجیے. شکوہ کرنے سے، شکایت کرنے سے، واویلا کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس کا اجر ضائع ہو جائے. تو مصیبت آئے تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے. ان معنوں میں کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے. کبھی بخار آ جائے، نزلہ لگ جائے، مقام شکر ہے. اگر نزلہ لگا، زکام لگا تو اللہ کا شکر کریں کہ بخار نہیں ہوا. بخار ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ ٹائیفائڈ نہیں ہوا. ٹائیفائڈ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. کینسر تو نہیں ہوا،
خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے ایمان تو سلامت ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہم نے ذہن رکھنا ہے۔ اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سے راضی ہوگا۔ شکر کرنے کا ذہن کسی اچھے ماحول سے ملتا ہے، کسی اچھی صحبت سے ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بری صحبتوں سے کنارہ کش ہوں، اچھوں کی صحبت میں آ جائیں، کیونکہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی بچ پھل پہ، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ یعنی مفہوم ہے کہ جب میں اچھوں کے ساتھ لگا تو میری جھولی پھولوں کے ساتھ بھر گئی جو کہ خالی تھی، اور جب میں بروں کے ساتھ لگا تو جتنے پھول تھے وہ سارے گر گئے، ضائع ہو گئے، جھولی خالی ہو گئی۔ اچھوں کے ساتھ لگیں گے تو انشاءاللہ باطن سے بھی خوشبو آئے گی، ظاہر سے بھی خوشبو آئے گی۔ دعوت اسلامی کو مشکبار مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، نیک کاموں میں اپنا حصہ شامل کریں، دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، تہجد کی نماز ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر بتر رکھیں اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنی عبادت کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلیں جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال بھی شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی سلمان میاں سید کوکب عبادت کر رہا تھا، آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہماری کیا ضرورت ہے، ہم کچھ بولیں، دو تین اشعار بس میں مجھے اس حوالے سے یاد آ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں جذبہ ایمان تجھ سے کام لینا ہے، ابو بکر و عمر عثمان علی کا نام لینا ہے۔ یہ تو مدح ہے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اور یہ ٹاپک چل رہا ہے، جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جب بھی اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام لیے جائے تو پروٹوکول کے ساتھ لیے جائے۔ شاعری آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ صحت آپ کی ٹھیک ہے، بہتر ہے، آباد رہیں، سلامت رہیں، ماشاءاللہ۔ بڑے پیارے اس ٹائم ہیں ہمارے، اور بزرگ آدمی ہیں، مستقل کالر ہیں، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ جی محمد اکرام اتاری مپال کے اکواڑا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے، اور جس میں آج ذکر فاروق اعظم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ فضیل بھائی ذکر فاروق اعظم کر رہے ہیں، اور تو فضیل بھائی سے مزید عرض ہے کہ فاروق اعظم کے ایسے واقعات شاد فرمائیں کہ مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب ہو سکے۔ تو میرا نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ نعت سنائیں۔ مدینہ یاد آیا ہے۔ چلیں جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ارشاد جو ہوتا ہے نا، ارشاد فرمائیں، وہ ایک جملہ ہی جنا وہ واقعہ عمومی طور پر بیان ہوتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ فضیل بھائی واقعہ بیان کریں گے یا ارشاد فرمائیں گے؟ فضیل بھائی کیا کریں گے؟ جیسا آپ فرمائیں، ڈسکشن چل رہی ہے۔ اللہ آباد رہے، ماشاءاللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ اویس بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے۔ کرے چارہ سازی زیارت کی۔ اللہ برکت دے آپ کو، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ نعت خواہ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گئی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جی جناب خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں۔ در پہ بولا ہو مکی مدنی، جلوہ دکھا ہو مکی مدنی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ محمد عثمان خوشاب کے شہر ہڈالی سے بول رہا ہوں، مجھے یہ سنا دیں، گناہوں سے بچا میرے مولا۔ آمین آمین آمین، اللہ رحمت فرمائے۔ کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتا ہوں۔
یہ ہے جی خراب حال کیا دل کو پرملال کیا کلام سنائیں، ناروال سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی۔ محمد شعبان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ فضیل بھائی کو اور استاد صاحب کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، ان کی آمد مرحبا، بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ فضیل بھائی کی آمد مرحبا، حمزہ یاسین اوکاڑا سے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ فضیل بھائی، آپ کی طرف سے شکریہ بھی میں ہی ادا کرتا جا رہا ہوں۔ جی جی بالکل چلے گا یہ بالکل آگے ہیں جی۔ سائیں ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں خدا کے ساتھ عز و جل لکھا ہو تو بہت خوب ہوگا۔ اچھا یہ میں تھوڑا کلیئر کر دوں اس کو، ہم نے یہ موضوع شیخ طریقت امیر سنت کے کلام کے ایک مصرے سے لیا ہے، اور وہ مصرع یہ ہے کہ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ کلام جب شعر میں لکھا جاتا ہے تو آپ جب شعر لکھتے ہیں تو شعر لکھنے کا ایک اصول ہوتا ہے جسے کہتے ہیں علم العروض والقوافی، یہ پورا علم ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ شعر لکھنا ہوتا ہے۔ تو شعر کے اندر نام نامی اسم گرامی آنے پر پورا درود پاک لکھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، پورا نہیں لکھیں گے تو یہ بے ادبی ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت امام بصیری رحمہ اللہ صاحب قصیدہ بردہ، ان کے عشق رسول پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کلام تو وہ کلام ہے کہ اس کو پڑھ کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے کلام کا ایک شعر صرف میں مثال کے طور پر سناتا ہوں۔ آپ نے لکھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، تو محمد نام کے ساتھ آپ نے پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ یہ جواب آپ دیں گے۔ دوسری جگہ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تحسین، جن کی اپریسیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آپ کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت کا، فرماتے ہیں ما امدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں یہ ان کا ایک شعر ہے، دو جگہوں پر اس کا ترجمہ آگے مفہوم یہ ہے، مضمون یہ ہے کہ میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کی برکت سے اپنے کلام کو خوبصورت اور قابل تعریف بنا لیتا ہوں۔ تو یہ ہے، اس میں آقا کی تعریف کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دو جگہ نام نامی اس میں گرامی آیا، لیکن دونوں جگہوں پر پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو چیزیں ہیں ادب سے ہٹا ہوا، اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کو شریعت کہے کہ یہ چیز ادب سے ہٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یا یہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی بھی ہم وہی کہیں گے کہ جس کو شریعت مطہرہ کا اصول بیان کرے گا کہ یہ کیا ہے، بے ادبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک کنسپٹ ہے جس کا کلیئر ہونا بہت ضروری تھا۔ تو چلیں، میسیج تھا، اس کے علاوہ ایک اور میسیج بھی تھا ہمارے پاس، فیصلہ آباد سے ہمارے اسماعیل سہروردی صاحب ہیں، ان کا بھی تھا، تو میں نے کہا چلیں اس کو کلیئر کر دیں۔ اور میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں جو بڑی قابل غور بات ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو پرسیپشن ہوتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اصلاح اسی کی جائے گی جو قابل اصلاح ہو، جو قابل اصلاح نہیں ہے اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، تو میں نے اس کو بھی عرض کر دیا ہے۔ تو بالکل بے غبار اور جو ہے نا بڑا زبردست شعر کا مصرع ہم نے لیا ہے موضوع میں، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ امیر اہل سنت احمد برکاتہم علیہ کی کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ، بلکہ میں تو کہوں گا ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح شعر ارشاد فرما دیں، کئی جگہ پر وزن شعری کے اعتبار سے بھی کہیں وہاں سے معنی اور مفہوم کشید کر کے امیر اہل سنت یوں بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کلام کو اگر دیکھیں تو زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، پورا کلام، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، لیکن ساتھ میں درود پاک لکھا نہیں گیا۔ پڑھا جائے تو بہتر ہے، لیکن شعر کے اعتبار سے شعر وہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اور دوسری اسی ایک اور مثالیں دیکھیں بڑی ہیں، لیکن جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کافی ہے مزید۔ اب میں آخری شعر یہ بیان کر کے اس موضوع کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک اور شعر اعلیٰ حضرت کا، محمد
شروع میں آیا ہے لفظ، شروع ہی اس میں گرامی سے ہے، نام محمد، سبحان اللہ، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ نام نامی اس میں گرامی محمد یہاں پر بھی آیا ہے، اور درود پاک پورا جس طرح ہم عام جب نام لیتے ہیں تو پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ یہاں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیے گا لِكُلِّ قَالٍ مقال وَلِكُلِّ مقال قال، ہر بات کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے اور ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں فضیل بھائی، میرا خیال ہے جی اتنا کافی ہے جی۔ جی میرا نام محمد مزمل ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ناف خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت پوزیشن گیا۔ واہ بھائی واہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ آخری کام کیا جی، یہ آپ والا کام کیا جو کبھی کبھی آپ بھی کرتے ہیں۔ نہیں میں طرز چھوڑ دیتا ہوں آخر میں، ساتھ لفظ میں لے آتا ہوں۔ چلے مرحبا، آگے جی۔ یہ کلام سنا دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ بڑی مہربانی جی۔ جی حضور عرض ہے آزانہ مودبانہ، محمد شاہد اتاری خانوال سے بات کر رہا ہوں، کلام سنوا دیں۔ بغداد بلاؤ ہمیں، بغداد بلاؤ یا غوث۔ واہ بھائی واہ، مرحبا۔ کلام کی فرمائش کرنے والے فضیل بھائی اپنے اپنے ذوق کے مطابق فرمائش کرتے ہیں، یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے۔ جیسے کوئی ہجر مدینہ کا کلام فرمائش کرے گا، کوئی جانے کا جیسے وہ ہوتا ہے نا، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک، اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ مرحبا، اللہ برکت دے۔ کچھ کلام شامل کریں ویس بھائی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زخم دل کے ملاحت کسی کی نہ رہتی، جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی، کسی کو نہ ہوتی، کسی کو زیارت کسی کرے چارہ سازی، زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی۔ ہمیں کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے کی کرے چارہ سازی، زیارت کسی کی نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد
ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں شہادت اے خدا عطار کو دے دے مدینے میں کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے حقوق سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو ابھی وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ مسلمانوں کے حقوق۔ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پر الزام نہ لگایا جائے۔ جی ہاں، اپنی کسی مسلمان بھائی پر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ مسلمانوں کا برائیوں میں مبتلا ہونا، کسی غلط کام میں پڑ جانا بے شک برا ہے، بالکل برا ہے، لیکن بلا وجہ کسی مسلمان پر الزام لگا دینا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ کسی مسلمان پر الزام لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اسے ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے گناہ کی سزا پوری نہ کر لے۔ ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا ردغۃ الخبال یہ وہ چیز ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت سزا اسے دی جائے گی جو بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگاتا ہے۔ آج ہم غور کریں، تپتی دھوپ ہو اور فرش تپ رہا ہو، ہم سے اس پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، جبکہ دنیاوی جو دھوپ ہے، جو سورج ہے، اس وقت سورج کی پیٹھ ہمارے سامنے ہے، اس کی دھوپ، اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی تپش ہم سے کیسے برداشت ہوگی؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے، بلا وجہ الزام لگانا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کسی پر چوری کا الزام لگا دیا جاتا ہے،
کسی پر رشوت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کسی پر دھوکے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، خیانت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کسی پر قتل کا الزام لگا دیا جاتا ہے. اب بتائیے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے جادو کیا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ جادو ہوتا کیا ہے، لیکن ہم نے بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگا دیا کہ اس نے جادو کرا دیا ہوگا، قتل اس نے کر دیا ہوگا. ایسے کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ وہ مسلمان بھائی ہے، مسلمان کی بہت عزت ہے، بغیر تحقیق کے اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. آج بلا وجہ الزام لگانے نے ہماری گھریلو، ہمارے کاروباری، ہماری دفتری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج جگہ جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے. الزام لگانے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں، الزام لگانے والے نے تو الزام لگا دیا، اس نے الزام لگایا، اب وہ تو ایک طرف ہو گیا. لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا، اب اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، وہ زمانے کے اندر رسوا ہو جاتا ہے، وہ زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. یہاں پر میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک گاؤں میں بھینس چوری ہو گئی. تو کچھ لوگ ماسٹر صاحب کے پاس آئے کہ اس طرح بھینس چوری ہو گئی، کیا کیا جائے. تو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تو گفتگو چل رہی تھی، حل ڈھونڈا جا رہا تھا. ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ ماسٹر جی، وہ بھینس مل گئی ہے اور آپ کے باڑے سے ملی ہے. ماسٹر جی شرمندہ ہو گئے، نظروں کو جھکا لیا، یہ کیا ہو گیا، بھینس میرے باڑے سے ملی ہے. وہ نظریں جھکا لی انہوں نے. لوگ جو ہے وہ اٹھ کر جانا شروع ہو گئے، لوگ چلے گئے. کچھ دیر بعد وہی شخص آیا اور کہنے لگا ماسٹر جی، وہ غلطی ہو گئی تھی، بھینس مل تو گئی، وہ جو میں نے کہا تھا نا آپ کے باڑے سے ملی ہے، وہ آپ کے باڑے سے نہیں ملی بلکہ وہ کسی اور کے باڑے سے ملی ہے. ماسٹر جی نے کہا کہ جناب، اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ بھینس میرے باڑے سے نہیں ملی، لیکن اب لوگ مجھے پھر بھی چوری کہیں گے، کیونکہ مشہور ہو گیا کہ بھینس جو ہے پہلی مرتبہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا بھینس ان کے باڑے سے ملی ہے، تو لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی. اب آپ لاکھ صفائیاں پیش کرتے رہیں لیکن لوگوں کو مجھے چور ہی کہنا ہے. تو تہمت لگا دینا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، یہ اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر الزام نہ لگائیں. آج کے تھوڑے سے مزے کے لیے، ذرا اپنی حسد کی خاطر، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے الزام لگا دیا، تھوڑا سا مزہ آ گیا، تھوڑا سا ہمارا کام تو نکل گیا، لیکن آخرت کی تکلیف یاد رکھیے برداشت نہیں ہو سکے گی. توبہ کیجیے. اور اگر کسی مسلمان بھائی کے سامنے الزام لگایا تھا، جن کے سامنے الزام لگایا تھا، سب کے سامنے توبہ کرنا ہوگی. اور جس پر الزام لگایا تھا اس سے بھی جا کر معافی مانگیے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور اپنے مسلمان بھائی پر بلا وجہ الزام لگانے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خام خواہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. بڑی اچھی بات کہی قربان بھائی نے، اور اس کو اچھے انداز میں پازیٹیو نیگیٹو اور اس کا ازالہ کس طرح ہوگا یہ بھی بیان فرمایا. بڑھتے ہیں دوبارہ فاروق اعظم کی سیرت کی طرف. آپ کی خلافت، مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے فیضان فاروق اعظم، اس کی ایک پوری جلد یہ آپ کی خلافت کے کارناموں سے تعلق رکھتی ہے. ایک جلد میں آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں، اور دوسری جلد کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ خلافت کا بیان کیا. تو میں چاہوں گا خلافت کے حوالے سے فضائل بھائی کچھ روشنی ڈالیں آپ. سلمان بھائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اندر کئی چیزیں یہ کی، مگر کچھ آپ کی اولیات تھیں. صحیح. یعنی کچھ آپ کی ایسی اسپیشلٹیز تھیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے یہ اول انوینشنز تھیں آپ کی. جی. ایسی کل تعداد اس کتاب کے اندر 64 یہ لکھی گئی ہے. صحیح. اور اسے 7 انہوں نے اس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. وہ ہے آپ کی ذاتی اولیات کہ جو آپ کے ذاتی امور سے تعلق رکھتی تھیں، مذہبی اولیات جو مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، فلاحی اولیات جو رفاع عامہ ویلفیئر کے حوالے سے، ادارتی اولیات جیسا کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ ریکارڈ رکھنا، دیوان بنانا، دیگر پولیس کا نظام، فوج کا نظام، معاشی اولیات یہ آپ کی بھی تھیں. اچھا، میں سب سے پہلے سب تذکرہ کر دوں، جنگی اولیات تھیں جی، کہ فوجی چھاونیاں قائم کرنا، کتنا فوجی کتنا ٹائم رہ سکتا ہے، کتنی ٹائم میں اسے گھر آنا چاہیے. اور اخروی اولیات کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سب سے پہلے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا. اللہ اکبر. اچھا، اب میں یہاں پر چاہوں گا، کیونکہ میں تو زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا موٹا
میں بھی تاجر ہوں، تو آپ کی معاشی اولیات یہ ذکر کرتے ہیں، اکنامیکل آپ کی انوینشنز جی ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بازار کے اندر جو فقیہ ہے وہی آئے، کہ جو مسائل کا سیکھنے والا ہو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ زحمت وہ نہ کرے۔ تو لوگوں نے اس کے لیے اس کے مسائل سیکھے، اور اب آپ بتائیں کہ جب مسائل آدمی سیکھ لے گا تو کیا وہ جھوٹ بولے گا، کیا وہ دھوکہ بازی کرے گا، جھگڑا بھی نہیں کرے گا، جھگڑا بھی نہیں کرے گا جی۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ جو لکھی ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مصر سے مدینہ جو ہے یہ اناج منگوایا، 1 سال قحط پڑا اور اس کا نام عام الرمادہ یعنی ہلاکت و بربادی والا یا راکھ والا سال رکھا گیا۔ تو آپ نے عامل مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک مکتوب بھیجا اور انہیں مدینہ منورہ اناج بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ بھیجوں گا، اس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا اور آخری اونٹ جو ہے یہ مصر کے اندر ہوگا۔ اللہ، اتنی بڑی قطار کے اندر اونٹ چلے، پہلا اونٹ مدینہ میں تھا، آخری اونٹ جو ہے مصر میں تھا۔ جب یہ مدینہ پہنچے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورا اونٹ ایک گھر کے اندر دیا، اللہ اکبر، اس کا اناج استعمال کریں، اس اونٹ کو کاٹ کر جو ہے نا اس کا گوشت یہ کھائیں، اس طریقے سے اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت، چربی یہ استعمال کریں، کھال کے جوتے بنائیں، جس کپڑے میں اناج بھرا ہوتا ہے اس کا لحاف وغیرہ بناؤ۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس حکمت عملی کے ذریعے مدینے والوں کی مشکل جو ہے یہ دور فرمائی۔ اسی طریقے سے دریائی قیمتی مال پر یعنی مثال کے طور پہ زمرد نکلتے ہیں، عنبر نکلتے ہیں، اس پر آپ نے 5واں حصہ جو ہے یہ مقرر فرمایا، خمس جسے کہا جاتا ہے، بالکل۔ اور سب سے پہلے اسلامی سکہ رائج کرنے والے بھی آپ ہی تھے۔ اس پہلے یعنی دیگر سکے چلتے تھے، 18 سنی ہجری میں آپ نے سکوں کا اجرا کیا، جس پر بعضوں پہ الحمدللہ لکھا ہوا تھا، اس طریقے سے بعضوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ یہ لکھا ہوا تھا۔ اور آخر آپ کے دور خلافت کے آخر تک 10 درہم کا مجموعی وزن جو ہے یہ 6 مثقال اس کے برابر یوں سمجھے کہ تھا۔ اس طریقے سے سب سے پہلے حربی تاجر جو دریا کے پار یعنی وہ شکار کیا کرتے تھے، انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہم سے کچھ وہ لے لیں اور عشر لے لیں اور ہمیں یعنی تجارت کی اجازت دیں، تو انہیں بھی جو ہے وہ اس کی اجازت یہ دی گئی۔ سب سے پہلے تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ بھی آپ نے یہ مقرر فرمائی، اور سب سے پہلے بنو تغلب کے عیسائیوں سے محصول وصول کرنے والے یہ بھی آپ ہی تھے، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا، اور میں ہر 40 درہم پر 1 درہم کے حساب سے میں مسلمانوں سے لوں، اور ذمی جو کافر وہ تھے جو ٹیکس دیتے تھے تو ان سے 20 درہم پہ 1 درہم، غیر ذمی سے 10واں حصہ۔ اس طرح فرمایا کہ بنو تغلب کے نصارہ سے کھرے پن سے پیش آؤ، چونکہ وہ اہل کتاب نہیں ہے، شاید وہ اسلام لے آئیں۔ اس طرح آپ نے یوں سمجھے کہ سارا معاملہ کیا۔ اس طریقے سے کتابیوں سے بطریق معیشت آپ نے جزیہ جو ہے وہ ٹیکس لیا، اور یہ ٹیکس لے کر انہی پر یوں سمجھے کہ صرف کیا جاتا تھا، انہی کو سہولیات دی جاتی تھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس لے کر خالی پانی کا نظام ایسا تھا کہ کیونکہ عرب کا جو سارا ایریا تھا یہ گرم صحرائی ایریا، لوگ کھانے پینے کی چیزیں تو لے کر نکلتے، سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، ایک تو اسے اٹھانا۔ آپ نے سبیلیں جو ہے یہ بنوائی، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نکلے تو ان سبیلے والوں نے کہا کہ حضرت اب ہمیں یہاں پہ مکان بنانے کی بھی اجازت دیں، چنانچہ ان کو جو ہے وہ مکان بنانے کی بھی اجازت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یہ بڑی زبردست آپ کا اکنومیکل جو ہے نا ایک ریولیوشن تھا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت فتح و کامیابی سے عروج عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جی استاد، خلافت سیدنا فاروق اعظم کی میں وہی کہ آپ نے اپنے ویژن اور سٹرگل سے ایک بہت نمایاں کام کیے، اس میں یہ بھی تھا کہ راستے جس طرح آج کل کی سڑکیں ہیں ویسی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں، لیکن سڑکوں کی بھی آپ نے تعمیرات کی۔ بالکل، سڑکوں کا اس دور میں یہ انداز ہوتا تھا کہ اس کے وہ پتھر وغیرہ صاف کر کے اور ایک راستہ کھلا ہو جاتا تھا جس سے چلنے والا چلتا رہتا تھا اور اپنی منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح دارالتحقیق کے نام سے گودام بنایا، تو جب کوئی مسافر وغیرہ آتے تھے، ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ آپ وزٹ پہ تھے تو رات کا ٹائم تھا تو بچے رو رہے تھے کسی کے، تو آپ آئے اپنے غلام اسلم کے ساتھ، وہ وہاں سے اناج لیا، تو وہ اناج دارالتحقیق سے لیا تھا، جا کے وہاں کھانا پکایا، کھلایا، بچوں کو مانوس کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ تو یہ پھر اس کے علاوہ سفر کے دوران ظاہر ہے کہ سرایا اس دور میں کہلاتی تھی، آج کل کے ہم سمجھ لیں کہ ریسٹ ایریا،
होटल मोटर वे पे सफ़र करें ना तो रेस्ट एरियाज भी बने हुए हैं और वहाँ पे आप उतर जाएं। रेस्टोरेंट कह सकते हैं, रेस्टोरेंट उसके अंदर शामिल होते हैं, उसमें शामिल होता है, वो रेस्ट एरियाज कहलाते हैं। रेस्टोरेंट भी होते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर भी होता है, वुजू का इंतज़ाम भी होता है, मस्जिद भी होती का भी इंतज़ाम होता है। और आराम करना चाहे ज़बरदस्ती, अब ज़रा वैसे वहाँ पे बेड वगैरह नहीं लगे होते, लेकिन अभी होटलिंग शुरू नहीं हुई वहाँ पर। बहरहाल तो वहाँ पर क्या था, सराय रेस्ट एरियाज आपने कायम किए ताकि मुसाफिर जो चलने वाले जब पड़ाव करें काफ़िले तो उन्हें सहूलत हासिल हो। माशाअल्लाह। तो ये आपने वहाँ पे मुकर्रर किया। फिर वज़ाइफ ग़ुरबा के ये मुकर्रर करने, फिर विजिट करने, ये सारा कुछ निज़ाम बनाने के बाद वेलफेयर फंड जिसे कहते हैं, जी वेलफेयर फंड, वेलफेयर फंड गरीबों का, यानी जिसके पास सोशल वेलफेयर का तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है जी। उस पे ये कि वो फौजियों को पहले साल के बाद छुट्टी की इजाज़त मिलती थी। आप विजिट कर रहे थे तो एक घर से आवाज़ आई कि औरत को शेर पढ़ रही थी। उस शेर का मजमून ये था कि वो अपने शौहर से दूरी की बिना पर वो अशार पढ़ रही थी, उसकी याद में पढ़ रही थी। तो आपने वो अशार सुनने के बाद, चूँकि आप गुजर रहे थे और वो सुनाई देंगे, तो आपने फौजियों में ऐलान करवाया जाके, वहाँ पे छावनियों में पैगाम भेजा कि 4 माह के बाद हर फौजी अपने घर का चक्कर लगाए छुट्टी लेके। पहले साल के बाद मिलती थी। अच्छा, फिर फौज में भी जो नुमाया कारनामे अंजाम देते थे उन्हें स्पेशल ग्रांट मिलती थी, स्पेशल तहाइफ और स्पेशल उनको स्पेशलिटी दी जाती थी, कोई खुसूसियत दी जाती थी, इन्हें इकराम दिया जाता था। इसी तरह अदालत का पूरा एक निज़ाम ऐसा था कि काजी कोई कारोबार नहीं करेगा, जज कोई कारोबार नहीं करेगा, उसको सल्तनत हुकूमत की तरफ से वजीफ़ा दिया जाएगा। और वो वजीफ़ा इतना होगा कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ जी सकेगा और फैसले कर सकेगा। और ये भी था कि बहुत गरीब शख्स को या बहुत मतलब कि ऐसा कोई शख्स जो आला ख़ानदान से ताल्लुक़ ना रखता हो तो उसको बनाने से गुरेज किया जाता था, क्योंकि जो खुद मालदार होगा वो किसी के रोब में क्या आएगा माल, और जो खुद आला ख़ानदान वाला होगा वो किसी के तानों की क्या परवाह करेगा। जी सही। तो इस तरह काजी बना के फिर उसका जो है ना फॉलो अप, ये बड़ा सर आप राइट पीपल फॉर राइट जॉब, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, ये तो उसूल हर जगह था, चाहे वो कमांडर मुकर्रर करने हों, क्या बात, चाहे वो जनाब तिजारती निज़ाम को संभालने के लिए, फिर ज़कात की मासूलात कि साल में एक मरतबा ये ज़कात का नुमाइंदा आपकी तरफ से जाता है, जिनको उम्माल कहा जाता था, आमिल कहते हैं, आमिल ज़कात, जो ज़कात वसूल करता है। तो ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सारी चीज़ों को मैनेज किया और इस मैनेजमेंट को 12 साल तक इस्तिकामत से चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्योंकि किसी चीज़ का कर लेना आसान काम है, उस पर इस्तिकामत रखना, हमेशगी रखना, ये ज़रा मुश्किल होता है। आपने कह कर नहीं, करके दिखाया, और यही है कि आज इस करके दिखाए हुए को दुनिया पढ़ रही है, किस तरह कर लिया। तो ये किया सोहबत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से, कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने आपकी शान बयान कर दी कि मा तलअत शम्सु अला रजुलिन खैरुम मिन उमरा, कि सूरज उमर से बेहतरीन शख्स पे तुलू ही नहीं हुआ। अल्लाह। फिर एक जगह इरशाद फरमाया कि उमर मिन सिराजी अहलिल जन्ना, कि उमर जन्नत के चिरागों में से चिराग है। सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया कि ला युहिब्बु अबा बकर व उमर मुनाफिकुन वला युबगिदुहुम मुमिनुन, कि कोई मुनाफिक इन दोनों से मोहब्बत रख ही नहीं सकता, अबू बकर व उमर से, और कोई मोमिन इनसे बुग़्ज़ रखे ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया कि फरिश्ते आसमानों पर उमर की इज्जत करते हैं और शैतान ज़मीन पर इनसे डरता है। अल्लाह अकबर, ऐसा डरता था। फारूक आज़म के नाम की भी क्या ही बात, उमर आपका नाम है और नाहवी एतबार से अगर इसको देखा जाए तो ये गैर मुनसरिफ है। क्या बात है। आगे अब गैर मुनसरिफ क्यों है, क्योंकि गैर मुनसरिफ होने के लिए मना सरफ का कोई एक सबब पाया जाना जरूरी है, मना सरफ के 2 असबाब पाया जाना जरूरी है, या कोई एक ऐसा हो जो 2 के कायम मकाम हो। तो बहरहाल अब ये नाहवी बात है फुजैल भाई, इसको जो है वो मेरा ख्याल है छोड़ते हैं और आगे गैर मुनसरिफ पे थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं। गैर मुनसरिफ उसे कहते हैं, फुजैल भाई को भी पता होगा, कि जो फिरे ना, सही, जो पलटे ना, जो अपने मकसद से हटे ना, गोया के
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں. اللہ اکبر، واہ واہ، یہ وصف آپ کے اندر موجود. سبحان اللہ، کیا میرے لیے ماشاءاللہ. اور پھر در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وابستہ ہوئے کیا بات کہ آج بھی ساتھ ہیں. کیا بات، وہیں پر مزار ہے. سبحان اللہ. جی فضل جب آپ تو ماشاءاللہ سب یہ پڑھے ہوئے، اس میں میرا خیال ہے یہ بھی پڑھ رہے ہیں. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، پڑھا نہیں ہے. دعا کریں میں کچھ پڑھ جاؤں. عاجزی فرما رہے ہیں آپ، اللہ برکت دے آپ کو. اچھی بات ہے، عاجزی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سے مزید حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے. میرا جی چاہ رہا ہے میں اب اب ایک شعر پڑھوں، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے. آپ دو پڑھیں. ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز کوبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قیران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. کیا شان جناب فاروق عمر کی ہے. سبحان اللہ. جی لوگ والی بات کرنی ہے کہ اگر جو طریقہ کار ہے حاضری کا مزار پہ، اگر باب البقیع کی طرف سے جائیں جی جی تو نبی پاک علیہ السلام کے رخ انور کے سامنے جانا اسی کو نصیب ہوگا جو پہلے فاروق اعظم کے قدموں میں پہنچے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے کندھے کے برابر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سر ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے پہلو کے درمیان حضرت عمر فاروق کا سر ہے. تو ادھر سے جائیں گے نا باب البقیع سے تو پہلے قدم حضرت عمر فاروق کے ان کے قدموں میں پہنچو گے تو رخ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، اور کیا بات ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. فضیل بھائی، یہ بھی ایک بڑی واضح سی بات ہے اور ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے، اور ایک بڑی تعداد کو پتہ بھی ہے کہ انسان کی مٹی جہاں سے لی گئی ہے تو وہیں پر اس کی تدفین بھی ہوگی. کیا بات. تو آپ یہ غور کریں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے بھی کیسا عالی شان ہے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ جگہ ملی ہے. اور آپ کی یہ دعا تھی نا جی کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی واجعل موتی فی بلد حبیبک. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے دعا کی تو مطلب حیرانگی ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے شہر میں، اچھا چونکہ آپ نے ایسا امن قائم کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو شہادت کیسے یوں سمجھے کہ ملے گی. مگر آپ کی جو ہے وہ دعا پوری ہوئی، اور مجوسی غلام اس کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے آیا تو رول کے مطابق جو ٹیکس دینا تھا اس پر اس نے وہ کیا، اور آپ کے سامنے ایسی بات کر کے جو ہے وہ چلا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مجھے جو ہے وہ خطرے کی کا معاملہ لگ رہا ہے، اور اس نے بالکل ایسے ہی فراست سے بالکل، اور آپ نے جو ہے نا وہ بھی بتا دیا، یہ چھپ گیا محراب کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز. اور آپ کا یہ بھی کتنا شاندار وصف ہے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگایا بھی کرتے تھے، آواز دیتے تھے، اور جب آپ مسجد میں پہنچے اور نماز آپ نے پڑھائی اس نے آپ پہ حملہ کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک پیٹ جو ہے یہ چاک ہو چکا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو وہی بات جو پہلے سلسلے میں ہو بھی چکی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ کیا نماز کا وقت ہے، فرمایا ہے، تو کہا اسی حالت میں مجھے قبلے کی طرف کر دو. یہ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی مصروفیات کی بنا پر فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اور اللہ اکبر بتائیے وہ ہوش میں آ رہے ہیں اور سب سے پہلے جس چیز کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ نماز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کر دے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر مقدم جان کر
آپ نے وہ جگہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ فاروق اعظم کے صدقہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور آپ کی عدالت اور آپ کے انصاف کی بات نہ ہو تو یہ معاملہ کچھ ادھورا رہ جائے گا. خالد بھائی کچھ عدالت فاروقی کے بارے میں بھی بیان فرمائے. سننے بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ایک پہلے پیش کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کی جا رہی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہیں. جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زمینی سلطنت ہے، اس کے 2 وزراء میں سے ایک وزیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور سمجھدار افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ ریاستوں کا یا ملکوں کا نظام اچھی اور عمدہ منصفانہ یعنی عدالتوں کے اچھے انتظام کے ساتھ ہی وابستہ ہوتا ہے. اگر یہاں سے درست فیصلے صادر ہوں گے یا یہاں ایسی بات کی جائے گی جس سے حقدار کو اس کا حق ملتا ہو، تب تو نظام اچھے انداز پر چل سکے گا. لیکن اگر حقدار کا حق مارا جائے گا تو یقیناً پھر حالات پیچیدگی کی طرف جاتے ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اپنا جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کر کے حقدار کے حق تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق سے روکا ہوا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پامال کروں گا اور پھر میں اس کا حق مار لوں گا یا اس سے حق چھین لوں گا، تو وہ ایسا ہمارے دور اقتدار میں نہیں کر سکے گا، اسے نہیں کرنے دیا جائے. پھر ارشاد فرمایا، اور غور سے سن لو کہ اللہ عز و جل کے مال میں میری حیثیت یتیم کے سرپرست کی طرح ہے. اللہ اکبر. جس طرح یتیم کے سرپرست کو حکم ہے کہ وہ یتیم کے مال کو محفوظ بنائے اور اس کو یتیم پر ہی خرچ کرے، اسی طرح جو معاملات میرے زیر نگرانی ہیں، جو مسلمانوں کا مال میرے سامنے آئے گا اور ان کو مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے، تو یہ یاد رکھو میں اس کو اسی طرح خرچ کروں گا کہ کوئی حقدار اپنے حق سے محفوظ محروم نہیں ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں مالدار ہوا تو اپنے پاک دامن کو بیت المال سے بچائے رکھوں گا، اور اگر مجھے حاجت ہوئی تو جائز طریقے سے ہی حاجت پوری کی جائے گی. یہ وہ خطبہ تھا، اور اس خطبے کے بعد پھر عمل درآمد ہے نا، وہ بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے تو بہت ساری کرنے کو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ان باتوں کو نبھانا، اپنے کہے ہوئے اقوال پر چل پانا، یہ بہتوں کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا یہ روایت سنیے، یہ بات سنیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امیر المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، جب 2 شخص اپنا جھگڑا لے کر عدل و انصاف کے لیے میرے سامنے حاضر ہوں، اگر میں اس وقت حق سے عدول کرنے والے کی کچھ پرواہ کروں، خواہ وہ میرا کوئی اپنا قریبی ہی عزیز یا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، تو مجھے اس دنیا میں اتنی دیر بھی نہ رکھنا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی. اللہ اکبر. یعنی ایک طرف تو وہ دعائیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت نصیب ہو، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مولا اگر میں حق سے پھرتا ہوں، اگر میں انصاف کو قائم نہیں کرتا، اگر عدل پورا نہیں کرتا، تو پھر مولا مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دینا کہ جتنی آنکھ جھپکنے میں دیر لگتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے گویا دعائیں کی جا رہی ہیں. آپ مزید ان کی خدمات کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی. ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اسی کتاب فیضان فاروق اعظم سے. حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو خود پر لازم نہ کر لو گے ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے. ان میں سے ایک یہ ارشاد فرمائی کہ فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا. فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لوگے،
بھلائی پر رہو گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اور تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا، بے شک میں تمہیں ایک واضح اور سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہ کہ قوم ٹیڑھی ہوئی تو وہ راستہ بھی ان کے سبب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جب تک خود رہے نا تو ان کے معاملات لے کر لوگ قاضیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور قاضی سے کہتے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا یہ معاملہ ہے، اور اب نظام عدالت جو قائم کیا ہے اس پر خود کس طرح سے چل رہے ہیں اور کس طرح سے عدالتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر قاضی صاحب خود کو اپنی جگہ پر بھی بٹھانے کا کہتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے جگہ چھوڑتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ میری جگہ پر آ کر بیٹھیں، فاروق اعظم کہتے ہیں نہیں، میرے لیے کوئی استثناء نہیں ہوگا، میرے لیے اسی طرح معاملہ برتا جائے جس طرح ایک عام آنے والے کے لیے برتا جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے مغلوب ہو کر اپنی جگہ پر مجھے بٹھا دو گے تو پھر کس دل کے ساتھ فیصلہ درست ثابت کرو؟ ایسی بات ہے خالد بھائی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پابند کیا کہ چاہے بڑے کا کیس آپ کے پاس آئے چاہے چھوٹے کا آئے، آپ اس طور پر کہ آپ منصف ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، برابر ہوگا۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ جب انصاف کی باری آئے گی تو سب کے ساتھ برابر طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ نظام بنے گا اور انصاف ہوگا۔ اگر کسی ادارے میں کام کرنے والا پی این جو ہے، چپڑاسی جسے عام کہا جاتا ہے، اگر وہ حق پر ہے اور ادارے کا ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ناحق ہے، تو اسلام کے اصول کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ چپڑاسی کے حق میں کیا جائے گا اور ایم ڈی کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے اور انصاف ہے جس میں سب برابر ہیں، اور جب یہ نظام بنتا ہے تو پھر امن آ جاتا ہے، اور لوگوں کے حقوق کی جو ایک غاصبانہ جو ترکیب بن رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور امن کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یا تو کبھی منصف کی سیٹ پر بیٹھے نہیں، کبھی فیصلہ کرنے پر آئے نہیں، بعض لوگ گھروں پر بھی آپس میں برادریوں میں بھی نپٹا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو نظام ہے، جسٹس عدل ہے، اس کی بھی بات ہے، اور جو مطلب ہم نارمل جس کو کہہ لیں اس کو بھی عام فیصلے جو کرتے ہیں۔ فضیل بھائی، تاجر حضرات بھی، آپ کاروباری چیمبر آف کامرس میں بھی فیصلے یہ ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، اس طرح جرگے بیٹھتے ہیں، خاندانوں میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ جی، تو یا تو بندہ منصف کی سیٹ پر بیٹھے نہیں، اور اگر انصاف کرنے بیٹھ گیا ہے تو پھر انصاف کرے اور شریعت کے اصول کے مطابق کرے، اور کسی کے عہدے کی روح رعایت نہ کرے، اور کسی کے مالی سٹیٹس کی بھی روح رعایت نہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے فضیل بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے استاد صاحب، جو ہم نے دیکھی بھالی ہے، دیہاتی ایریا میں آ جائیں، جی جی، کوئی دو بندے، ایک ذرا تھوڑا ٹھاٹ باٹ والا ہے، ایک مسکین سا آدمی ہے، ایک کی جو ہے وہ ایک مربع زمین ہے یا 2 مربع زمین ہے، ایک بندہ جس کی کوئی 2-4 ایکڑ زمین ہے، آپس میں کسی مسئلے پہ، پانی کے معاملے پہ کلیش ہو گیا، ہاں جی بیٹھیں جی، جرگہ پنچایت آگے بیٹھ گئی، تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو 4 ایکڑ والا ہے نا اس کو رگڑ دیں گے اور مربع والے کو نکال دیں گے۔ صحیح، یہ دنیا میں تو بندہ کر دیتا ہے، ہو ہی جاتا ہے، بعض اوقات تو فوراً گرفت بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں چھوٹ مل جاتی ہے، ڈھیل مل جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے قیامت کا دن واحد قہار کی عدالت کا دن ہے، وہاں پھر کوئی بندہ بولے کہ میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو یا تو بندہ منصف بنے نہیں، اور اگر بن گیا ہے تو پھر فیصلہ انصاف کے مطابق کریں۔ یوں بھی فضیل بھی ہم نے سنا ہے، آپ چونکہ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس پہ درست بتائیں گے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جو سیٹلمنٹ آپس میں کاروباری، ایک بندے کو 1 کروڑ روپیہ دیا، وہ کیا ہو گیا، پی گیا، آپ کیا بولیں گے، ہاں بھی چلو یوں کر لو، آپ 75 لاکھ روپیہ دے دو۔ آپ نے 75 نہیں، اب تو بات وہ 75 سے تو وہ شروع کرتے ہیں، اور یہاں ان کا فیصلہ کرنے والے جو ہے نا یہ 25 سے شروع کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر معاملہ یہ بنتا ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ مطلب یہ معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں،
یعنی بعض اوقات 25 پیسے میں فیصلہ ہو رہا ہے, بعض اوقات کسی کا 10 پیسے میں فیصلہ ہو رہا ہے, جیسے اس کی حالت. اچھا پرابلم یہ ہے سلمان بھائی کہ یہ یعنی یوں اس کو تھوڑا وضاحت کرتے ہیں ہم کہ 1 کروڑ روپیہ اس نے پیا ہوا کھا گیا ہے, اب واپس کرنے پر فیصلہ کیا ہو رہا ہے بھی چلو 25 کروڑ روپیہ تمہیں واپس کر دے گا, 25 لاکھ روپے جو ہے نا واپس کرے. صحیح. اچھا اب ہوا یہ کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں بڑے مزے سے کیش سودے اٹھاتے ہیں, کرتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ فیصلے کے لیے بیٹھیں گے, مسکین حالت کے کئی اس طرح کے بھی ڈرامے کرتے ہیں کہ وہ بھائی پتہ چلے کوئی چھوٹی موٹی سپلائی کا کام شروع کر دیا کہ بھئی فیل ہو گئے, لوگ بھی ان پہ وہ کر رہے ہیں اور 50% میں 25% میں یہ فیصلے کروا لیے گئے. تھوڑا ٹائم جیسے ہی گزرا تو اب وہ کیا ہوا, وہ پیسے اس کے خود کے ہو گئے, دوبارہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, کام کاج کر رہا ہے. اچھا ہمارے یہاں پہ وہ اب وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, پہلے نہیں کہہ سکتے. اچھا ہمارے یہاں پہ میمنی میں کیا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دھندا جو ہے نا یہ نکٹا ہوتا ہے. نکٹا یعنی وہ مطلب وہ دوبارہ آدمی ناک گھسٹ کے اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بڑی خرابی یہ مارکیٹوں کے اندر یہ آ گئی ہے, بہت زیادہ خرابی آ گئی. اللہ بچا, انصاف کا فیصلہ کریں اور حق سچ پر مبنی فیصلہ کریں, اور جس کو فیصلہ کرنا نہیں آتا وہ فیصلہ نہ کرے. سیدھی سی بات ہے, جس کو علم نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں فیصلہ کرنے کی, کسی اور کے سپرد کر دیں, ریفر کر دیں, دنیا ختم نہیں ہوئی. صدر پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور مزید میں اس موضوع پر کیا بات کروں, اتنی جتنی ہو گئی ہے سمجھداروں کے لیے اتنی ہی کافی ہے. اور ورنہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے مین بجانے کا محاورہ ہے, لیکن یہ گدھے کے آگے مین بجانے کے مترادف بھی بعض اوقات معاملہ بن رہا تھا. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. بہرحال مسلمان کو سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. پروگرام اختتام کی طرف ہے, اس میں چاہوں گا آج کے پروگرام کی آخر کی بات آپ کہیں, پھر ہم سب اسلام پڑھیں گے. اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کو دنیا کی آباد کاری سے زیادہ جہان آخرت کی آبادی کی فکر ہوتی تھی. جی. تو یہ اگر پوائنٹ ہم لے لیں اپنی زندگی کے لیے کہ ہمیں بھی کاش ایسی سوچ مل جائے کہ دنیا کی آباد کاری سے زیادہ ہمیں جہان آخرت کی آبادی اس کی فکر زیادہ ہو جائے, تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے, گناہوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور نیکیوں کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا. مرحبا, ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, یہ اچھی باتیں سنتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ نجات و کامیابی کو پہنچیں گے. اللہ کریم ہمیں اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. عرش اولا پر رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش اولا پر رب نے بلایا, اپنا جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے, خلوت والے جلوت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آقا, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ. آسی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے,
پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،